ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 4 روزے ہو گئے ہیں۔ آج چوتھا روزہ ہے اور دن بھی آج جمعہ کا ہے۔ جمعہ کا دن بہت زیادہ فضیلت والا ہے اور تمام دنوں میں کافی فضیلت رکھتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے نماز کے لیے تو ذکر خدا کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن سب سے بڑا دن ہے اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس جمعہ کے دن میں 5 خصلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی میں انہیں زمین پر اتارا اور اسی میں انہیں وفات دی، اور اسی میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساتھ ہے کہ بندہ اس میں اگر سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ جب بھی بندہ کوئی نیک دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پورا فرمائے گا، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، قیامت آئے گی۔ دیکھو، میں وہ گھڑی بتا دوں، اس کا زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا آپ کو، کیونکہ پھر ذہن کنفیوز ہو جاتا ہے۔ میں وہ گھڑی بتا دوں کہ جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن دعائیں مقبول کرتا ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو جمعہ کے دن اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے جمعہ کو کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، اور وہ گھڑی کون سی ہے پتہ ہے؟ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، خطبہ پڑھتا ہے، خطبہ کے بعد جب بیٹھتا ہے، پہلا خطبہ پڑھ کے جب بیٹھتا ہے، تب جو بندہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو بھی نیک دعائیں مانگی جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس ٹائم دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں کہ جو شخص حضور پر درود شریف بھیجتا ہے، پڑھتا ہے، تو حضور خود اپنے کانوں سے سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سورج طلوع ہونے تک بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے 70 درجے بہشت میں، جنت میں عطا فرمائے گا، اور ہر درجے کی اتنی مسافت ہوگی کہ جتنا کہ تیز رفتار گھوڑے کی دوڑ ہوتی ہے، اور وہ 70 سال تک دوڑتا رہے۔ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اسے جنت میں 50 درجے عطا کیے جائیں گے، اور ہر درجے کا فاصلہ اتنا ہوگا کہ ایک تیز رفتار گھوڑا 50 سال تک دوڑتا رہے۔ اور جو کوئی عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اس نے 8 غلاموں کو آزاد کیا۔ اگر کوئی شخص مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے جمعے والے دن، تو گویا کہ وہ ایک مقبول حج اور مقبول عمرہ ادا کرتا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، پہلی رکعت میں الحمد شریف 1 مرتبہ اور آیت الکرسی 1 مرتبہ اور قل اعوذ برب الفلق 25 مرتبہ پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور قل هو اللہ احد 1 مرتبہ اور قل اعوذ برب الفلق 20 مرتبہ پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد 50 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ تو یہ شخص مرنے سے پہلے ہی اپنے خواب میں اپنے پروردگار کی زیارت کا شرف حاصل کرے گا، اور یہ بھی دیکھ لے گا کہ بہشت میں میری جگہ کہاں ہے، اور یہ غنیت الطالبین کے اندر موجود ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 141 پہ۔ اور کتابوں میں جمعہ کے دن کی بہت سی فضیلت آئی ہے، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن 7 انبیاء کرام اور اولیاء کرام نے نکاح کیے تھے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صفورہ نے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضرت خدیجہ نے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ نے۔ اب آئیے پہلے کی طرف کہ حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن جنت میں داخل ہوئے، تو اس کا جو معاملہ تھا، جو قصہ تھا، وہ یہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جنت میں ہر چیز موجود تھی، لیکن اپنا ہم جنس نہیں تھا۔ تو ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی، حضرت آدم علیہ السلام سو گئے۔ اللہ نے حکم دیا حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ جبریل آدم کی بائیں پسلی کو اس طریقے سے الگ کرو کہ آدم کو تکلیف نہ ہو، درد نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کو حضرت جبریل علیہ السلام نے الگ کیا، جدا کیا، تو اللہ پاک نے پھر حضرت حوا کو
پیدا کیا، پھر حضرت حوا کو ہر قسم کا حسن و جمال ملاحت عطا فرمائی، پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 70 جنتی کپڑے پہنا کر اور سونے کی کرسی پر بٹھایا۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو حضرت حوا کو دیکھا، کہ تو کون ہے اور کس لیے ہے؟ تو حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے لیے ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میرے پاس آؤ، تو حضرت حوا نے کہا کہ تم خود میرے پاس آؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے پاس گئے اور ان کی طرف اپنا دست اقدس دراز کیا تو آواز آئی کہ اے آدم ٹھہرو، تمہارے لیے حوا اتنے وقت تک حلال نہیں جب تک تم نکاح نہ کر لو اور مہر ادا نہ ہو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگے، مولا مہر کیسے ادا کروں، مہر میں کیا ادا کروں، سونا چاندی زیورات؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت آدم عرض کرتے ہیں مولا پھر روزہ رکھوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس تم میرے محبوب پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھو، یہی تمہارا مہر ہے۔ پھر آئیے دوسری طرف کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جمعہ کے دن حضرت زلیخا سے نکاح ہوا۔ زلیخا تو حضرت یوسف پر فدا تھی، زلیخا یہاں تک کہ بوڑھی ہو گئیں حضرت یوسف کے عشق میں، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ زلیخا بتوں کی پوجا کرتی تھی، زلیخا بت کو پوجتی تھی، بت سے مانگتی تھی، لیکن بت کہاں دینے والا؟ تو ایک دن غصہ ہوئی، ناراض ہوئی تو بت کو توڑ دیا اور اللہ پر ایمان لے آئی، اور جمعہ کی رات پوری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی اور کہا مولا کہ نہ میرا جمال رہا نہ مال رہا، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اندھی فقیرہ ہو گئی ہوں، اب یا تو ان کا وصال نصیب فرما یا تو ان کی محبت سے بہت دور فرما دے۔ فرشتوں نے زلیخا کی آواز سنی، زلیخا کی فریاد سنی، اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عریضہ پیش کیا، مولا زلیخا ایمان لا کے، تجھ پر ایمان لا کے اور تیری بارگاہ میں فریاد پیش کر رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اب زلیخا کے نجات کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب سیر و تفریح کے لیے نکلا کرتے تھے تو زلیخا کی جھوپڑی کے قریب سے نکلا کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ سیر و تفریح کے لیے جا رہے تھے، زلیخا باہر نکلی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی کیا ہی عجیب شان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ اس نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ تو زلیخا کہنے لگی میں وہی ہوں کہ جس نے تجھے موتیوں سے، ہیرے جواہرات سے، مال و دولت سے خریدا تھا، میں وہ ہوں جب سے تیرے عشق میں مبتلا ہوئی ہوں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا ہے، اور جب سے تجھے دیکھا ہے کبھی نیند نہیں آئی۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ شاید تو زلیخا ہے۔ تو زلیخا نے کہا میں وہی زلیخا ہوں کہ جو تیرے عشق میں پاگل ہے۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ تیرا مال دولت حسن و جمال کہاں گیا؟ وہ کہنے لگی میرے پاس مال دولت حسن و جمال سب تھا لیکن تیرے عشق نے سب برباد کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اب عشق کی کیفیت کیا ہے؟ تو زلیخا کہتی ہے ہر ساتھ ہر گھڑی یہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ حضرت یوسف کہنے لگے کہ زلیخا اب بتا تو کیا چاہتی ہے؟ تو کہنے لگی میں 3 چیزیں چاہتی ہوں، جمال، مال اور وصال۔ تو حضرت یوسف چلنے لگے تو اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ تو نے زلیخا کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اے یوسف اچھا یقین رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارا نکاح زلیخا کے ساتھ کر دیا ہے۔ پھر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کو مال جمال پہلے سے زیادہ عطا فرمایا اور ایسی معلوم ہونے لگی کہ گویا کہ 14 سال کی لڑکی ہے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں زلیخا کے لیے محبت پیدا فرمائی۔ تو جمعہ کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح بھی زلیخا سے ہوا، اور جمعہ ہی کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح صفورہ سے ہوا، اور صفورہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس قبطی کو مار کے، جو گھونسا مارا تھا وہ قبطی مر گیا تھا، اس کے بعد آپ کہاں چلے گئے؟ مدین چلے گئے تھے۔ جب مدین گئے تو دیکھا کہ